السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کی فیوریٹ رائٹر فریحہ مرزا کے قلم سے لکھا گیا ایک خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 2۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ 7:30 ہو گئے ہیں، پھر لیٹ ہو گئی ہوں۔ اس نے کوفت سے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ 8 بجے اس کی کلاس تھی اور بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بس شیلٹر کے نیچے وہ اکیلی کھڑی بار بار کبھی گھڑی پر نظر ڈالتی اور کبھی بے چینی سے ہاتھوں کو رگڑنے لگتی۔ یہ اوائل دسمبر کے دن تھے، ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں، ماحول پر ایک عجیب اور بے نام سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگا جیسے پورا شہر اداس ہے۔ جب دل اداس ہو تو ہر چیز تنہا اور اداس نظر آتی ہے۔ دھند میں لپٹا اسلام آباد اسے آج اپنی طرح لگا تھا، پہاڑوں کے دامن میں گھرا، خوبصورتی سے مالا مال مگر خاموش، تنہا اور اداس۔ آج مجھ میں اور زمین کے اس حصے پر جہاں میں کھڑی ہوں کوئی فرق نہیں۔ میرے اندر ہی نہیں، میرے آس پاس ہر طرف خاموشی ہے، ویرانی ہے، اداسی ہے۔ مجھے آج سے پہلے یہ جگہ اتنی خاموش نہیں لگی تھی۔ اس نے آسودگی سے سڑک پر نظریں جمائے سوچا تھا۔ یکایک اس نے سرسری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر جیسے چونک گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ پتہ بھی نہیں چلا کب کوئی وہاں پر آیا۔ بس شیلٹر کے نیچے بنے بینچ پر وہ کوئی 18-19 برس کا لڑکا ہوڈی سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت سکون سے کانوں میں ہینڈز فری لگائے کسی سے باتوں میں مگن تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، صرف لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس کی وہاں موجودگی سے باخبر تھا یا نہیں۔ وہ گردن واپس سڑک کی طرف موڑ کر کھڑی ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائیان، آپ نے اچھا نہیں کیا، پاپا کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں شکایت کر رہا تھا۔ اوہ، تو اسے اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، بیچارہ۔ اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ شکر کرو میں نے تمہیں پاپا کے ساتھ مل کر گھر سے ہی نکالا ہے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی تمہیں ایک تھپڑ لگا دوں۔ میر نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ زمزمہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب کچھ کہہ رہا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، میں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ ہیرا منڈی ہی تو گیا تھا دوستوں کے ساتھ تفریح کی غرض سے۔ ہیرا منڈی؟ استغفر اللہ! وہ بے اختیار اونچی آواز میں بڑبڑائی اور اپنی بے اختیاری کا احساس ہونے پر چادر کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ امیر نے یکدم چونک کر گردن گھمائی تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ وہاں اکیلا نہیں تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ امیر نے کال کاٹ دی اور کھڑا ہو گیا۔ پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکل اچانک اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کو یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ڈر گئی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ امیر نے ہوڈی سر سے اتار کر پرتپش نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ زمزمہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں کتنی وحشت ناک تھیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ تو تم میری باتیں سن رہی تھی؟ اس کا انداز روح کو جھلسا دینے والا تھا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ فق چہرے کے ساتھ بولی اور نگاہیں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ اف، یہ تو جن لگتا ہے۔ توبہ، اس کی آنکھیں! تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کی باتیں چھپ کر سننا ادب کے خلاف ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے زمزمہ کا ہاتھ پکڑا اور پرتپش لہجے میں بولا۔ آپ کو کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ وہ کچھ ناگواری سے بولی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ واٹ؟ مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو تم؟ امیر کا دماغ مزید گرم ہوا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، حالانکہ تم بدتمیز ہی نہیں بد تہذیب بھی ہو۔ جملے کا دوسرا حصہ اس نے بمشکل ضبط کر کے زبان پر لانے سے روکا تھا۔ میں سب سمجھتا ہوں، وہ اونچی آواز میں بولا۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سلجھو انداز میں بولی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی جو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تم نے غلطی کی ہے، جان بوجھ کر میری باتیں سن رہی تھی، وہ بھسم کرنے والے انداز میں بولا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑی۔ تمیز سے بات کریں اور چھوڑے میرا ہاتھ۔ اب کی بار وہ بھی کھردرے لہجے میں بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، پہلے مجھ سے معافی مانگو۔ وہ اس سے بھی زیادہ کھردرے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں مانگوں گی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ امیر نے اس کی کلائی کو دوبارہ جھٹکا دیا تھا۔ زمزمہ کی چینخ نکل گئی۔ تم دیکھ رہی ہو، سڑک ویران ہے، ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگو۔ وہ چہرے پر خباثت سجائے بولا۔
مجھے معاف کر دیں، زمزمہ نے دانت پیس کر کہا۔ ٹھیک ہے، کر دیا معاف۔ اس نے زمزمہ کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کی آڑ میں وہ بالکل چھپ گئی تھی۔ کھمبا؟ زمزمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وٹ؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کچھ نہیں، وہ خشک انداز میں بولی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر زمزمہ کی کلائی پکڑ لی۔ وہ الٹے دماغ کا شخص تھا، کم از کم زمزمہ کو تو یہی لگا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ درد کی شدت کو دباتی زور سے چلائی۔ بدقسمتی سے سڑک بھی خالی تھی، اس کی مدد کے لیے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ کیوں، تم کوئی وائرس ہو؟ وہ بے ڈھنگے انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا۔ زمزمہ نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور پورے زور سے اس کے اسی ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے جس میں اس نے زمزمہ کی کلائی قید کر رکھی تھی۔ آہ! وہ بلبلا کر رہ گیا اور یکدم اس کا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی جرأت مت کرنا، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ یو ایڈیٹ، ہاؤ ڈیئر یو! اس نے ایک جھٹکے سے زمزمہ کی کلائی دوبارہ پکڑ لی۔ شاید اسے بات بات پر ہاتھ پکڑنے کی بیماری تھی۔ زمزمہ کو احساس ہوا کہ اس نے صبح صبح کسی بھوکے شیر کو جگا دیا ہے۔ ہاتھ چھوڑ میرا، سمجھ نہیں آتی تیرے کو؟ منہ توڑوں تیرا؟ وہ باقاعدہ پنجابی میں زور سے چیخی۔ ایک پل کے لیے تو امیر حیران رہ گیا، لیکن پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ہاں، منہ توڑو گی میرا، ہاں ہاں ہاں۔ اتنا بول کر وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ زمزمہ کو وہ کوئی پاگل لگا تھا۔ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ بات وہ کرو جو کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے تم میں، مس وائرس، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے مجھے آپ کے جیسی بننا ہوگا، حیا سے آری، وہ پرتپش لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ شٹ اپ! وہ یکدم زور سے دھاڑا۔ اس کی گرے آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جو کبھی مرد کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی، لو کانفیڈنس، بزدل اور ڈرپوک، وہ ناگواری سے بولا۔ زمزمہ نے یکدم اپنا ہاتھ پوری قوت سے چھڑوایا تھا اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ امیر غازیان کے منہ پر دے مارا تھا۔ بہت ہو گیا، اپنی بکواس بند کریں۔ آپ کی ماں، بہن اور بیوی بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ آپ کی ماں ہر ایرے غیرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی۔ آپ کی بہن میں اگر حیا ہوگی تو کسی اجنبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے پہلے مرنا پسند کرے گی۔ اور آپ کی بیوی، آپ سے برداشت ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ جیسے سڑک چھاپ انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جو ہیرا منڈی محض تفریح کی غرض سے جاتا ہو، جس کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہو، جسے عورت کی عزت کرنا نہیں آتا؟ اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے یا کوڑے؟ امیر غازیان کو لگ رہا تھا اس لڑکی نے اسے ایک بار پھر تمانچہ دے مارا ہے۔ گال پر پڑنے والے تھپڑ کی شدت زیادہ تھی یا اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ اس کے وجود میں جیسے کسی نے چنگاریاں بھر دی تھیں۔ وہ سر تا پیر جلنے لگا تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ ساری بکواس کرنے والی؟ اسے شانوں سے جھنجھوڑ کر وہ جنونی انداز میں چیخا۔ تم کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا اور پھر تیز تیز چلتا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ بت بنی اس اجنبی کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ بس کے ہارن کی آواز نے اسے ہوش دلایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بس کی طرف بڑھی۔ 8:15 ہو گئے ہیں، اوف، پھر لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ایک تو لیٹ ہو گئی تھی، اوپر سے اب بے عزتی پکی تھی۔ یہ روز کی بات تھی، کبھی گھر میں ہونے والی چپکلش اور کبھی بس کی وجہ سے اسے اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ میں کم ان میم؟ اس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اجازت مانگی۔ چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں تھیں۔ سخت سردی میں بھی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ میم رابعہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا چشمہ ناک سے نیچے کر کے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ آج پھر لیٹ ہیں آپ؟ انہوں نے لیکچر روک دیا تھا اور اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ میم پلیز، آئی ایم سوری۔ اسے کچھ اور نہ سمجھ آیا تو معافی مانگ لی۔ سوری فار وٹ؟ یہ آپ کا روز کا کام ہے، روز لیٹ آتی ہیں آپ، چلیں اندر آئیں۔ انہوں نے اسے گھرکتے ہوئے آخر میں کلاس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر اپنی دوست رمیسا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لیٹ کیوں آئی ہو؟ رومی نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ اس کی واحد دوست تھی اور اس دوستی میں بھی زیادہ ہاتھ رومی کا ہی تھا، ورنہ وہ اکیلی رہنا پسند کرتی تھی۔ تم نے سنا نہیں؟ یہ میرا روز کا کام ہے، اس نے اتنے ٹھنڈے انداز میں کہا تھا کہ رومی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ اور پوچھنے کی۔ وہ چپ چاپ لیکچر لینے لگی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ رومی نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بورڈ پر نظریں جمائے جواب دیا۔ رومی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید یونیفارم میں ملبوس تھی، بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی، کچھ لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص سنجیدگی تھی۔ وہ اس پر غور کرتے کرتے یکدم چونکی
اس کی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ زیم تم اداس ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ میں کیوں اداس ہونے لگی؟ وہ چونک کر رجسٹر سے نظریں ہٹا کر رومی کو دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں پر مجھے لگا تھا۔ رومی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہی، اس نے تردید نہیں کی تھی۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ دونوں کے ساتھ؟ کھڑی ہو جائیں۔ میم رابعہ کی نظر ان دونوں پر پڑ چکی تھی۔ میم، رومی منمن آئی۔ کیوں بول رہی تھی آپ دونوں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ لیکچر کے دوران کوئی نہیں بولے گا۔ کیسے زبان چلتی ہے آپ دونوں کی؟ مجھے دیکھیں، میں اپنے سسرال میں کم بولنے کی وجہ سے مشہور ہوں، لیکن یہاں آ کر آپ لوگوں کے سامنے کتنا بولتی ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو لیکچر دینا ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کی سنے بنا ہی تنتنے سے سناتی چلی گئی۔ میم، سسرال جا کر سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی بے حد سنجیدگی سے دیے گئے غیر سنجیدہ جواب پر کلاس میں ہنسی کی دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ انسان اپنے سے چھوٹے لوگوں کے سامنے ہی زیادہ بولتا ہے کیونکہ چھوٹے کبھی بڑوں کو چپ نہیں کروا سکتے۔ وہ مزید میم کو بھڑکانے کے لب کھول گئی تھی کہ رومی نے اس کا ہاتھ دبایا۔ چپ کر زمزمہ کی بچی۔ روما نے اس کی بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ بڑا تجربہ ہے آپ کو۔ میرے خیال سے تو جس حساب سے آپ کی یہاں زبان چل رہی ہے، سسرال میں تو آپ مزید جوہر دکھائیں گی، میم رابعہ نے طنزیہ کہا۔ انشاءاللہ نہیں میم، کیونکہ میں بدتمیزی نہیں کرتی، میں صرف ایک جواب دیتی ہوں، سمپل سا جواب جو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ اس نے سینے پر بازو باندھ کر اعتماد سے جواب دیا۔ میم اسے چھوڑے نا، ہم باتیں نہیں کر رہے تھے، ہم تو لیکچر ڈسکس کر رہے تھے۔ رومی نے صلح صفائی کا کام کرنا چاہا۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں پرنسپل تک شکایت نہ چلی جائے۔ ہم لیکچر ڈسکس نہیں کر رہے تھے میم، ہم اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ رومی کی بات کاٹ کر پرسکون سے بولی۔ آؤٹ، میم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کتابیں اٹھا کر کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ اپنے پیچھے اس نے رومی کو میم کے اشارے پر برا سا منہ بنا کر واپس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرائی تو اس کی ٹھوڑی پر گڑھا بنا تھا۔ سوری رومی، پر میں جھوٹ برداشت نہیں کرتی۔ چھٹی سے پہلے اس نے رومی سے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں جانتی ہوں، رومی خوش دلی سے مسکرائی۔ کالج سے واپسی پر وہ مسز مریم کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، وہ انہیں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ زیم آپی، آپ کو پتہ ہے آج مجھے ٹیچر سے بہت ڈانٹ پڑی، مائرہ نے مظلومیت سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ وہ 7ویں کلاس میں تھی، سرخ و سفید گالوں والی بے حد معصوم بچی۔ کیوں ڈانٹ پڑی مائرہ کو؟ اس نے مائرہ کے پھولے ہوئے گال کھینچتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ کلاس میں شور کر رہی تھی، رومان نے فوراً بتایا۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور اسی کے اسکول میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اوہ، اس کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پھر رونے لگ گئی تھی، اتنی جلدی رونا شروع کر دیتی ہے یہ۔ رومان کو اپنی بہن کی اس عادت سے خاصی چڑ تھی۔ آپی، رونا بری بات ہے کیا؟ مائرہ نے نوٹ بک بند کر کے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، رونا بری بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا بھی اچھی بات نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ پر میں جان بوجھ کر نہیں روئی تھی، جب ٹیچر نے ڈانٹا تھا، مائرہ جلدی سے بولی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے مائرہ سے کہا۔ جب ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا تھا تو کیا فیل ہوا؟ مجھے بہت برا لگا تھا۔ پھر غصہ آیا۔ پھر میرا دل چاہا کہ میں بھی ٹیچر سے بدلہ لوں، لیکن میں نہیں لے سکی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بے بس تھی۔ بس اتنی سی بات ہے بچے، وہ مسکرائی۔ میں سمجھا نہیں، رومان کو غالباً سمجھ نہیں آئی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا مقام ضرور آتا ہے جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ پانا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ چھین لیا جاتا ہے یا آپ کو تکلیف ملتی ہے، لیکن آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے پاس ہمت نہیں ہوتی۔ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کے جذبات کو، آپ کی تکلیف یا خوشی کو ایکسپریس صرف آپ کے آنسو ہی کر سکتے ہیں۔ آنسو آتے ہی تب ہیں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، مدبرانہ انداز میں بولی۔ لیکن ایسا صرف لڑکیاں کرتی ہیں، رومان نے نیا نکتہ اٹھایا۔ آپ سے کس نے کہا؟ مجھے خود پتہ ہے، میں مرد ہوں اور مرد رویا نہیں کرتے، رومان نے بے پناہ سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے بھی مرد بننا ہے پھر، مائرہ کو اعتراض ہوا۔ زمزمہ بھولے سے ہنس پڑی۔ ماما کہتی ہیں لڑکے نہیں روتے، پھر میں اپنی فرسٹریشن کیسے باہر نکالوں؟ رومان نے ایک اور سوال پوچھا۔ مرد کو مضبوط بننا چاہیے۔ مسز مریم لاؤنج میں چلی آئی تھی اور غالباً بیٹے کی بات سن لی تھی۔ نہیں آنٹی، لڑکے بھی روتے ہیں، میں بتاتی ہوں، وہ جیسے آج بحث کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے آنسو صرف جذبات کو ہی ظاہر نہیں کرتے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ ہم روتے کیوں ہیں؟ رومان نے بات کاٹی۔ ہماری تکلیف، دکھ، اذیتیں جب بوجھ بن جاتی ہیں تو انہیں باہر نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے آنسو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اذیتیں اور تکلیفیں بوجھ بن جاتی ہیں تو اس کی روح بھاری ہو جاتی ہے۔ روح کو ہلکا کرنے کے لیے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ سوچو اگر اللہ نے ہمیں آنسو کی نعمت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم کس طرح ان تکلیفوں کو باہر نکالتے؟
ہماری روح ہمیشہ بے سکون رہتی۔ انسان صرف تب نہیں روتا جب جذباتی ہو۔ بعض حقیقتیں بھی رلا دیا کرتی ہیں، بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان خوشی سے رو پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہونے پر بھی تو انسان ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے رکی۔ مسز مریم اور دونوں بچے پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ وہ اب کچھ کہہ رہی تھی۔ سچائی کو پا لینے اور مان لینے کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ جب اسے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط لکھا تھا جسے پڑھ کر وہ رو پڑا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اسلامیت کی بک میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ وہ کیوں رونے لگے تھے۔ رومان کو اسلامیت کا سبق یاد آ گیا، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بولی، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ سچائی کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی کے ساتھ لکھ لے۔ سورۃ المریم۔ آپ ہی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان تب بھی روتا ہے جب اسے اللہ پر یقین ہو۔ مائرہ نے مداخلت کی۔ ہاں بالکل، اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کرنے والے جب اس پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کبھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا، اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور اس سے ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ التوبہ۔ اور پتہ ہے جب انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہو تب بھی وہ روتا ہے۔ یہ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور روتے گر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل۔ اور سب سے بڑھ کر رومان، یہ جو آنسو ہیں نا، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کا عاجزی سے رونا۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے یقین نہیں آتا کوئی اس عمر میں اتنی اچھی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ مسز مریم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ پتہ نہیں، ہر حالات جب وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں تو باتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، چلو ہوم ورک کرو اب۔ وہ مائرہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر ذہن اس کا ابھی بھی کہیں دور اٹکا ہوا تھا۔ وقت، حالات، باتیں۔ کیا ہوا ہے؟ بورس نے چپس کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ پاپا کے گھر سے نکالنے پر وہ اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ ایک منٹ۔ بورس اسکرین پر ذرا آگے کو جھکا اور پھر غور سے اسے دیکھا۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ تمہارا منہ لال ہو رہا ہے۔ انداز میں ناسمجھی اور معصومیت تھی، لیکن آنکھوں میں شرارت صاف ظاہر تھی۔ نہیں تو گرمی کی وجہ سے۔ وہ جذبز ہوا۔ بورس کی 6x6 نظروں سے بچنا ناممکن تھا۔ پاکستان میں گرمی بھی تو بہت ہوتی ہے نا، دسمبر میں۔ بورس نے سمجھداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ امیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے ہوتا اور اس کی گردن مروڑ دیتا۔ بورس اس کا بچپن کا دوست تھا۔ امیر کے بعد اگر کوئی اس کے دل کی باتیں جانتا تھا تو وہ بورس تھا۔ بورس سے اس کی دوستی رشیا میں ہی بورڈنگ اسکول میں ہوئی تھی۔ امیر کی طرح اس نے بھی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا۔ اس کو ایک امیر عورت نے اڈاپٹ کیا تھا اور بورڈنگ میں بھجوا دیا تھا۔ امیر کی طرح وہ بھی اکیلا تھا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں پارٹنر ان کرائم تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مگر ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کا جینا حرام کرتے تھے۔ امیر کو آج بھی یاد تھا، اس نے ہائی اسکول میں بورس کو بہت بار اس کی گرل فرینڈ سے بریک اپ کروایا تھا۔ بدلے میں بورس نے اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بورس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پاپا نے گھر سے نکال دیا ہے۔ بالآخر اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ کیا؟ جزن، تمہیں انکل نے گھر سے نکال دیا ہے؟ بورس کی شوق ہی تو لگا تھا، اور پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ اس نے بڑی کوفت سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے بورس کو بتایا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ زچ ہو کر دھاڑا۔ بورس کی ہنسی کو بریک لگے۔ کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا انکل نے مسٹر جیسن کو تھپڑ مارا ہے اور پھر گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اتنا بول کر وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ امیر نے بڑے صبر اور تحمل سے اسے دیکھا، مگر اسے مسلسل ہنستے دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پہلے ہی صبح صبح اس لڑکی سے ہونے والی جھڑپ وہ بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ پہلے پاپا سے اور پھر اس لڑکی سے پڑنے والے تھپڑ نے جیسے اس کے دماغ میں آگ بھڑکاتی تھی۔ بورس کی ہنسی نے جلتی پر تیل ڈالا اور اس کا دماغ یکدم الٹ پڑا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو اور بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اچانک دھاڑا۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہوئی تھیں۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ کرنا کیا ہے؟
بے گھر تو تم ہو ہی چکے ہو، میرا مشورہ مانو تو سڑک پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا شروع کر دو۔ بورس نے بے حد سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ امیر جو غور سے سن رہا تھا غصے سے کھول کر رہ گیا۔ ویسے اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے کیا؟ بورس نے بغور اس کے سرخ ہوتے گال کو دیکھتے ہوئے احتیاط سے پوچھا۔ اس نے کچھ پل سوچا اور پھر صبح ہونے والی جھڑپ کا حال منوعان بیان کر دیا۔ او گاش، اس لڑکی نے تمہیں تھپڑ دے مارا؟ مطلب مسٹر جزین کو؟ ہاں ہاں ہاں۔ بورس زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور بار بار او گوش بول رہا تھا۔ اگر تم اب ہنسے تو میں لارا کو بتا دوں گا کہ تم ماریا کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے، اور تم جانتے ہو اس بریک اپ کے بعد پورے ماسکو میں تمہیں کوئی لڑکی منہ نہیں لگائے گی۔ پچھلے 1 ماہ میں تمہارے 3 بریک اپ ہو چکے ہیں۔ اس نے بے حد خطرناک دھمکی دی تھی۔ جزین، یو آر سو مین۔ بورس چینخ پڑا۔ اسے اپنی گرل فرینڈ کی فکر ہونے لگی تھی۔ جزین کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں رشیا واپس آنا چاہتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا تھا۔ مت بھولو تمہارے گھر والوں نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ تمہارے پاس تو ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، اور ہوں گے بھی تو تمہیں لگتا ہے کہ انکل تمہیں رشیا آنے دیں گے؟ بورس نے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، اب کیا کیا جائے؟ انکل کو شیشے میں اتار لو، خیال سے، پیار سے، فرمانبرداری سے۔ بورس نے اس کا موڈ بدلتے دیکھ کر مشورے سے نوازا۔ اس نے محض ہنکارا بھرا۔ ویسے جزین؟ بورس نے 3-4 فرائز منہ میں ڈالے، پھر بھرے منہ کے ساتھ بولا، وہ تھی کون؟ وائرس، اس نے سرخ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ وٹ؟ وائرس؟ ہی مین ٹیل می۔ اس نے بورس کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے فون ہی بند کر دیا۔ اماں کھانا دے دیں، اس نے تولیہ سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر اماں کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور پھر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا، اماں ناراضگی بھرے انداز میں کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اس نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں آپ نے کہا تھا جلدی آنا ہے، کوئی رشتے والے آئیں گے مجھے دیکھنے، تو مجھے ایک بات بتائیں، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جو ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں؟ پھر وہ مختلف زاویوں سے مجھے دیکھیں گے، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ سب پرفیکٹ ہونا چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے، قد بھی لمبا ہونا چاہیے۔ پھر جب میں ان کے معیار پر پورا اتروں گی تو میرا انٹرویو شروع ہو جائے گا۔ کھانا بنانا آتا ہے؟ کون کون سی ڈشز بنا لیتی ہو؟ دیسی، چائنیز، فرینچ، اٹالین؟ صفائی کر لیتی ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں اگر ان کے معیار کے مطابق ہوئی تو میرے ماں باپ ڈن کر دیں گے۔ ہاں بھائی، میں انسان نہیں ہوں، جانور ہوں، قیمت طے ہو گئی ہے، مقررہ وقت پر آ کر لے جانا۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر تیز تیز بول رہی تھی اور آخر میں پاؤں سے کرسی کو ٹھوکر مار کر کچن میں چلی گئی۔ اماں ہکا بکا کھڑی اسے کچن میں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ شور سن کر ابا بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی، اتنا اچھا رشتہ گنوانا چاہتی ہے۔ سلیمہ بتا رہی تھی کہ ان کا خاندان بہت اچھا ہے، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں۔ اس نے اماں کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ ہم غریب ہیں تو ہم برے ہیں۔ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ تم پیار سے بات کرو بیگم، وہ مان جائے گی، ابا کہہ رہے تھے۔ ابا بھی درد اب سر میں نہیں دل میں ہو رہا تھا، آنسو اس کے چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ساری آوازیں بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ لوگ اگلے جمعے کو آ رہے ہیں بات پکی کرنے۔ ان کا بیٹا نہیں آیا تھا، میں نے تصویر دیکھی ہے، لڑکا اچھا لگ رہا تھا، جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو جہیز نہیں چاہیے۔ اماں اب تخت پر بیٹھ چکی تھیں اور بآواز بلند اسے آگاہ کر رہی تھیں۔ لڑکا دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا میرے ماں باپ نے، تصویر دیکھ لی ہے، بس وہ اچھا ہی ہوگا، اور میں۔ اس نے بے اختیار کنپٹیوں کو مسلا۔ ہر بار میں ہی کیوں، زمزمہ ہی کیوں؟ اس نے تلخی سے سوچا اور انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں سے نکلتا پانی صاف کیا۔ وہ اماں کی باتوں کو نظر انداز کر کے چولہے کی طرف بڑھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ چائے بنانے کا سوچ رہی تھی جب سلا نے کچن میں آ کر اسے پیغام دیا، ابا بلا رہے ہیں تمہیں اپنے کمرے میں۔ وہ خاموشی سے چولہا بند کر کے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بیٹا ادھر آؤ۔ ابا نے پیار سے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ ابا نے اس کے خفا چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں ہم نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، لیکن ہم تمہارا برا نہیں سوچ رہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں گا۔ ابا دھیمی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ زمزمہ بیٹا، ہاں کر دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ابا نے اس کی آنکھوں میں موجود شکایت پڑھ کر نظریں چرا لیں۔ اگلے ہفتے بات پکی مت کریں ابا، اتنی جلدی مت کریں پلیز، مجھے پڑھنے دیں۔ بے بسی کے مارے اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت پڑھ لیا تم نے، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اماں اندر آتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ میرے دشمن نہیں ہیں، میں آپ کی دشمن ہوں۔ آپ لوگ میرا برا نہیں سوچ رہے، مگر اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابا نے پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو زمزمہ ناول کی آج کی قسط؟
امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔